अलैकुम बच्चों। तो कल मैंने आपको इस किताब का ज़मीर नियाज़ी साहब की के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में जो किताब है तस्वीरी कहानियों के सिलसिले की, तो मैंने आपको पहला हिस्सा मैंने कल पोस्ट किया था और आज ये दूसरा हिस्सा है। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि वो किताब लिख रहे थे और उसका नाम है द प्रेस इन चेन्स। तो ये जो तस्वीर है ये वाली, ये कराची प्रेस क्लब, पीछे उसकी बिल्डिंग नज़र आ रही है और वहाँ पर उसका लॉन्च, उस किताब की लॉन्च जो है वो वहाँ पर हो रही है। और जो साहिबा तकरीर कर रही हैं वो कह रही हैं कि ये कहना गलत ना होगा कि हमारे मुल्क की दुनियाए सहाफ़त में ज़मीर नियाज़ी वो वाहिद सहाफ़ी हैं जिनके पास इल्म और मालूमात का एक ख़जाना मौजूद है। ये किताब जो है ना, ये 1986 में ये शाये हुई थी, ठीक है, द प्रेस इन चेन्स। तो उन्होंने तकरीर में अपनी ये बता रही हैं कि ये जो मवाद है पूरा उन्होंने 20 साल से ज़ायद अरसे में इकट्ठा किया है और महज अपनी ज़ाती काविश और अपने पेशे से लगन और ईमानदारी की बिना पर, मतलब वो ये काम करते रहे और अब ये किताब हम आज उसकी लॉन्च कर रहे हैं। इस किताब की अशात से प्रेस की आज़ादी चाहने वालों की बहुत हौसला अफजाई हुई है। मुझे उम्मीद है कि ये किताब हाथों हाथ ली जाएगी और उसके कई एडिशन शाये होंगे। हमें इस बात की भी खुशी है कि किताब का सरवर्क यानी टाइटल जो कवर है वो मुल्क के मशहूर मुसव्विर बशीर मिर्ज़ा ने बनाया है। तो अच्छा, इसका जो दूसरा एडिशन है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ही ने शाया किया इस किताब का। और ज़मीर नियाज़ी जो हैं वो मैं एक और इसी सिलसिले में बताना चाह रही हूँ कि एक और मशहूर हमारे सहाफ़ी जो डॉन में जिनका कॉलम भी लगातार आता रहा, अर्दशीर कावज़जी साहब। तो ये जो तस्वीर है अगली, ये वाली, ये कावज़ जी जो हैं वो बात कर रहे हैं और मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। यकम जुलाई 1995 का दिन, वो ज़मीर नियाज़ी जो असली जर्नलिस्ट आदमी है, उसने पाकिस्तान के सदर फ़ारूक लगारी को ख़त लिखा कि मैं आपका प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड आपको वापस करता हूँ, साथ में आपका 50,000 रुपये का चेक भी आपको वापस करता हूँ। तुम्हें मालूम है क्यों? क्योंकि 29 जून को पाकिस्तान प्रेस के लिए एक काला दिन था, ब्लैक डे। कभी इससे पहले किसी मिलिट्री डिक्टेटर के ज़माने में भी ये नहीं हुआ था कि एक साथ 6 अखबार बंद कर दिए गए हों, उन पर पाबंदी लगा दी गई हो। दे वर बैंड। ज़मीर नियाज़ी बोला, लो तुम अपना ये अवार्ड, हमको नहीं मांगता। ये अर्दशीर कावज़जी पारसी थे और उनकी गुफ्तगू कुछ इसी किस्म की थी। तो ज़मीर नियाज़ी की पहली किताब द प्रेस इन चेन्स, जो फ़ौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक़ के दौरे हुकूमत में शाये हुई थी, उसने वाकई मुल्क में धूम मचा दी। बदकिस्मती से तकरीबन इसी दौरान ज़मीर नियाज़ी की सेहत जो है वो गिरनी शुरू हो गई और वो बहुत बीमार पड़ गए। उसके बावजूद उन्होंने सहाफ़त के मौजू पर 2 मज़ीद किताबें लिखी, मतलब इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने 2 किताबें और लिखी। एक का नाम द प्रेस अंडर सीज और दूसरी द वेब ऑफ सेंसरशिप, ठीक है। ज़मीर नियाज़ी की मादरी ज़ुबान उर्दू नहीं थी, लेकिन उन्हें उर्दू अदब से भी बेहद लगाव था। सहाफ़त पर उनके उर्दू में लिखे हुए मज़ामीन और मक़ाले 3 किताबों की सूरत में सामने आए। हिकायत खूंचका, उंगलियां फिगार अपनी और बागबानी सहरा। उन्होंने एक किताब प्रोफेसर मुमताज़ हुसैन की नज़र में अमीर खुसरो का मकाम के मौजू पर भी लिखी है, ठीक है। अच्छा, हाँ,
تو یہ ایک میٹنگ ہو رہی ہے اور ایڈیٹر ان چیف ایم اے زبیری جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بزنس ریکارڈر کی میٹنگ ہے اور وہاں بات ہو رہی ہے کہ جمیل زبیری، قاضی ابرار، بابر، تو بتائیے آپ سب متفق ہیں اس فیصلے سے کہ ہم بزنس ریکارڈر کا ایک ویکینڈ میگزین نکالیں، مگر چونکہ ہمارا اخبار دفاتر میں جاتا ہے تو ہم اسے عین چھٹی کے دن نہیں نکالیں گے. بابر ایاز، تمہیں اس کے لیے لکھنا بھی ہوگا، ضمیر نیازی کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر نیازی صاحب کو اس فیصلے کا انچارج بنانے کا فیصلہ بہت اچھا ہے، کیونکہ یہ جو مطلب وہ اخبار میں تو کام کرتے ہی تھے، لیکن یہ ویکینڈ والی جو بات تھی ایک میگزین نکالنے کی، تو اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، جرنلزم پر میرے پاس کوئی 400 کتابیں ہیں، جن میں تقریباً 100 اردو میں اور باقی انگریزی میں ہیں. میرے پاس پچھلے 30 سال کے اہم اخباری تراشے ہیں. چونکہ میرے پاس ہر موضوع پر کتابیں موجود ہیں، تو میں اپنی آدھی کتابیں کراچی یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈی سینٹر کو اور آدھی ڈان اخبار کی اس عمدہ لائبریری کے لیے پیش کرتا ہوں. کئی کتابیں میں نے اپنے دوستوں کو بھی تحفہ کی ہیں جنہیں کسی خاص موضوع سے دلچسپی تھی، مگر کیا کروں، اپنی پرانی عادت سے مجبور ہوں. اب بھی کتابیں اور میگزینز، جرائد خریدنا بند نہیں کیا ہے. تو یہ تصویر ہے جس میں اوپر تو وہ جو میٹنگ ہو رہی ہے اس کی ہے، بزنس ریکارڈر کی، اور نیچے یہ ڈان اخبار کی لائبریری کی تصویر ہے، اور ضمیر نیازی صاحب ڈان کی لائبریری کے لیے اپنی کتابوں کا یہ تحفہ پیش کر رہے ہیں. اچھا، اب ضمیر نیازی صاحب کو ایک اور ایوارڈ ملا ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی طرف سے. تو یہ ایوارڈ کی تقریب ہے. ہمیں آج نہ صرف بے حد خوشی بلکہ بہت فخر بھی ہے کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان HRCP کا یہ نثار عثمانی کریج ان جرنلزم ایوارڈ ہمارے سینئر اور بہت معزز صحافی جناب ضمیر نیازی کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ خوبصورت ایوارڈ ملک کے نامور مجسمہ ساز شاہد سجاد نے تخلیق کیا ہے، جو ہم سب کے لیے بہت خوشی کا باعث ہے. ٹھیک ہے، یہ اخبار HRCP کی یہ تقریب یہ بھی کراچی پریس کلب میں ہو رہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے اس تصویر میں جو لوگ موجود ہیں وہ بھی بہت جانے پہچانے لوگ ہیں سارے، آپ پہچانیے انہیں. ٹھیک ہے، اسما جہانگیر ہیں، سلیم آسمی صاحب ہیں. تو بہرحال اچھا، ضمیر نیازی کیا کہتے ہیں اس موقع پہ؟ وہ کہہ رہے ہیں میں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا اور اس کے تمام معزز عہدیداران کا، جن میں یہاں اسما جہانگیر صاحبہ، زہرا یوسف صاحبہ اور دوسرے دوست موجود ہیں، ان سب کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس غیر معمولی ایوارڈ کے قابل سمجھا ہے. میرے تمام صحافی دوست میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے دوست سلیم آسمی اور وہ سارے لوگ جو مجھے عزت بخشنے آج یہاں آئے ہیں، آپ سب کا بھی تہہ دل سے بے حد شکر گزار ہوں. اور یہاں آپ دیکھیں، یہ پہلی رو میں آپ کو زبیدہ مصطفیٰ بھی نظر آئیں گی، زہرا یوسف بھی نظر آ رہی ہیں، اور کون کون ہیں، بابر ایاز بھی ہیں، شاہد سجاد بھی بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ان کی ایک بیٹی ضمیر نیازی صاحب کی فاطمہ، ان کی بہو فاطمہ، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو جیسے اپنی بہن کو دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ وہ ان کی بہن کی بیٹی، ان کی جو بہو ہے وہ بہن کی بیٹی بھی ہیں، یعنی ان کی بھانجی ہیں. اور جب تمہاری لکھی ہوئی کوئی چیز فاطمہ ایچ ضمیر کے نام سے چھپتی ہے تو سوچو مجھے کس قدر خوشی ہوتی ہے. مگر یاد رکھنا کہ یہ لکھنے لکھانے کا کام بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اچھا یہ بتاؤ، میری پسندیدہ کتاب سر سید کی صحافت پڑھی تم نے؟ اب ضمیر نیازی بیٹھے ہیں اور آس پاس ان کے سب گھر والے ہیں،
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹا اگر میں تم لوگوں کی فکر نہ کروں تو کون کرے گا، کیونکہ وہ مطلب دیر سے اگر بچے گھر آتے تھے تو ان کی فکر کرتے تھے، وہ جاگے رہتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں جب دیر ہوا کرے نا تو مجھے فون ضرور کر لیا کرو، مجھے اطمینان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں دکھاتی ہوں آپ کو، یہ تصویریں ہیں۔ پھر وہ خاصے بیمار تو تھے ہی، تو اور بیمار ہو گئے۔ اردشیر کاوس جی سے یہ دیکھیے فون پر بات کر رہے ہیں اپنے بستر سے، اور کہہ رہے ہیں ارے اردشیر تمہارا کالم پڑھا ابھی، جبھی تو فون کر رہا ہوں، اتوار کو اردشیر کاوس جی کو نہ پڑھوں تو میری صبح کیسے ہوگی؟ ہاں باس میں ٹھیک ہوں، بس اب اٹھا نہیں جاتا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب اٹھا نہیں جاتا۔ ضمیر نیازی نے اپنا آخری انٹرویو اپنے انتقال سے صرف 40 روز پہلے دیا، جس میں انہوں نے صحافیوں، میڈیا کے لوگوں اور حکومت کو صحافت کے زوال کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں کہ جب وہ دن آئے کہ اخبار کا نام جو ہے اس کے سرنامے پہلے صفحے پر نیچے کی طرف چھپا ہو اور اشتہار اوپر، تو میں اس دن کو دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہوں۔ یہاں اب ہر چیز کمرشل ہے، فروخت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت دل برداشتہ تھے، اور 11 جون 2004 کو ان کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی کہانی ضمیر نیازی صاحب کی۔ کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے، آپ یہ دیکھیے، ضرور پڑھیے اس کو۔ یہ کتاب بھی اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے۔ خدا حافظ۔